الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وارثان علوم نبوت، اساتذہ اکرام و طلباء اکرام، آج کی اس تقریری مسابقہ میں چند معروضات سخن پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. جس موضوع سے اپنا دامن سخن آراستہ کر کے لایا ہوں وہ ہے دور حاضر میں اہل علم کی ذمہ داری. ارباب علم و حکمت اس بات کا انکار کرنا آفتاب نیمروز کے انکار کرنے کے مانند ہے کہ ہر دور میں اس امت کی ناؤ جب حالات کی طوفانی لہروں کا شکار ہونے لگی، جب اس امت کی نبض سکون فساد زمانے سے پڑکنے لگی، جب اس امت کا شیرازہ و اتحاد روئے زمین پر بکھرنے لگا، تو پھر اس امت کا مداوع کرنے والا وہ عظیم طبقہ حضرات علماء کرام کا طبقہ ہے جنہوں نے روزی سوزی کھا کر پٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر امت نادبہ کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا، جنہوں نے انسانیت کا سر افتخار تحت ذرہ سے اٹھا کر اوج سریا تک پہنچایا، جنہوں نے انسانیت کا وہ راستہ فراہم کیا کہ حضرت حسن کیا خوب فرماتے ہیں لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم الا انهم بالتعليم يخرجون الناس من حد البهيمة الى حد الانسانية. جن کے کردار اور رفتار سے جہل و دغیا کی تاریکی اس قدر چڑھ جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فضل و مقام کا یہ پروانہ عطا فرماتے ہیں. اما هؤلاء فيتعلمون الفقه او العلم ويعلمون الجاهل وهو افضل. جی ہاں، اس جہان اور رنگ میں جب بھی کوئی بات سمم چلی ہے تو یہ مقدس طبقہ باغ و بہار میں بات نما بن کر یہ اعلان کرتا ہے واقف تو ہے اس راز سے دار و رسن بھی، واقف تو ہے اس راز سے دار و رسن بھی، ہر دور میں تکمیل وفا ہم سے ہوئی ہے. عزیزائے من، آج کسی میں صاحب قلب و جگر پر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ حالات کی سنگینی امت مسلمہ کے خون سے ہونے کی نظر آتی ہے. امت مسلمہ کی جان قطرے آپ سے زیادہ ارزاں نظر آتی ہے. امت مسلمہ کی مالی ذخائر اغیار کی آنکھوں کا تنکا بنے نظر آتے ہیں. اعمال و اخلاق کا استحصال فحاشی کے گوہے گرا کی صورت میں گرتا نظر آتا ہے. تو آج بھی اگر کوئی طبقہ اس امت کی دادرسی کر کے اسے پروانہ عطا کر سکتا ہے تو وہ صرف علماء کرام کا مقدس طبقہ ہے. جی ہاں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل علم پر ایک ذمہ داری یہ ڈالی تھی اذا ظہرت الفتن والبدع وصحبت اصحابی فليظهر العالم عنهم. یعنی جب فتنوں کا دورہ ہو جائے، جب بدعات و خرافات کی گڑھے آسمانی دنیا پر چانے لگ جائے، جب اخیار امت پر لعن تن کا بازار گرم ہو جائے تو پھر باران علم کا آور رحمت برسا کر ان فتنوں کا سزا باب کرنا اہل علم کی ذمہ داری ہے. آج جب امت مسلمہ کے اعمال میں فساد و بگاڑ کی آتش پر دہج رہی ہے تو یدلو علیہم آیاتی کے فریضے کے ساتھ ساتھ کوئی زکی کا فریضہ سر انجام دینا اہل علم کی ذمہ داری ہے. کیونکہ صاحب روح بیان فرماتے ہیں من اصلح فیما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین الناس. اصلاحی حالات کا دور و مدار اصلاحی اعمال کے ستون پر استوار ہے. اور جب ایمانیات و عقائد میں فساد و بگاڑ کا عزت مغرور داخل ہو چکا ہے تو پھر غلبہ اسلام کے خاطر ایمانیات و عقائد پر توجہ دینا اہل علم کی ذمہ داری ہے. کیونکہ صاحب روح المعانی علامہ الالوسی آیت استخلاف میں فرماتے ہیں الدلالۃ علی ان الاصل فی ثبوت الاستخلاف علی الایمان. آج اگر بدعات و رسوخ غلبہ اسلام کے لیے ایک رکاوٹ ہے تو پھر احیاء سنت کا پرچار کرنے اہل علم کی ذمہ داری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما دمتم مستمسکین بسنتی ما زلتم منصورین علی اعدائکم. یعنی آج اگر امت مسلمہ کے افراد مارا درد کے حصول میں مگن ہو گئے تو انہیں اذا عظمت امت الدنیا نزغت منها حیبت الاسلام کی وعید سنانا اہل علم کی ذمہ داری ہے. اور حالات کے سنگینی کا خوف دور کر کے انہیں یہ پیغام دینا اہل علم کی ذمہ داری ہے. ارادہ زندگی پختہ ہو نظر زندگی خدا پر ہو، ارادہ زندگی پختہ ہو نظر زندگی خدا پر ہو، طلعت میں خیر موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. ارباب علم و حکمت
آج کی مسلم نوجوان نسل جہاں بہت سے طاقتی قوتوں کا ہدف بن چکی ہے، وہاں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء کی شیطانی سازش ہے، بے حیائی اور فحش کے چکر میں بیستی نظر آتی ہے۔ تو ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی کا عملی پرچار کرنا اہل علم کی ذمہ داری ہے۔ آج کفری طاقتیں جہاں بلاد اسلامیہ کا امن تباہ کرنے کے خواہاں ہیں، وہاں مرکز اسلام حرمین کا تقدس بھی ان کی سازشوں میں گرا نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مقدس عملی طور پر ایوان کفار میں پہنچانا اہل علم کی ذمہ داری ہے۔ لا تزال هذه الامة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها فإذا ضيعوا ذلك هلكوا، یعنی حرمین کے تقدس پہ یعنی حرمین کے تقدس کی بقا میں اس امت کی بقا کا راز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یوشک الامم ان تداعى لكم كما تداعى الآخرة إلى قصعدها، یعنی آج کفر طاقت امت مسلمہ کے خلاف جمع ہو چکی ہے، تو پھر امت مسلمہ کی بگڑے ہوئے شرازت ایک جگہ جمع کر کے انما المؤمنون اخوة کی صدا قائم کر رہے علم کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ اتفاق و اتحاد غلبہ اسلام کی ضمانت دیتا ہے، جسے اقبالی تعبیر کرتا ہے فرد قائم رب ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم رب ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرونی دریا کچھ نہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ Subscribe my YouTube channel.